السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کے لیے پرسوں غزل پیش کر رہے تھے نالہ جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں۔ تو ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں اشعار ذرا زیادہ ہیں، تو ہم اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے۔ تو اس وقت ہم اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کا اگلا شعر ہے: رنگے تمکین گل و لالہ پریشاں کیوں ہے، گر چراغان سرے رہ گزرے باد نہیں۔ اس کے مشکل الفاظ ذرا دیکھ لیجئے۔ تمکین نکلا ہے لفظ تمکن سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یا جماؤ یا کسی جگہ رک جانا، قرار کہہ لیجئے۔ اور گل و لالہ تو ظاہر ہے کہ پھول اور لالہ کے پھول کا تذکرہ کیا ہے، اور چراغاں کہتے ہیں بہت ساری روشنیوں کو جلانے کے لیے، جلانے کو، اور سر راہ گزر کہتے ہیں راستے پر۔ باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا۔ اب جب ہم ان اشعار کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے صاف ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر گل و لالہ ہوا کے راستے پر چراغاں کی حیثیت نہیں رکھتے تو ان کے ٹھہراؤ، جماؤ اور قرار کا رنگ کیوں پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوا چلتی ہے تو اس سے جو پھولوں کی شاخیں یا ڈالیاں ہوتی ہیں وہ ہلنے لگتی ہیں، اور ان کے ٹھہراؤ میں فرق آتا ہے۔ اور ویسے بھی جو چراغ راستے پر جلایا جائے اور راستہ بھی ہوا کا ہو، یعنی وہ ہوا کے راستے میں آپ کوئی چراغ جلا کر رکھ دیں تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے روشن نہیں رہے گا جیسے کہ اس کو روشن رہنا چاہیے۔ مثلا اگر آپ اس کو کسی کمرے میں روشن کریں گے جہاں کسی ہوا کا آنا جانا نہیں ہے تو چراغ روشنی بھی زیادہ دے گا اور جھل ملائے گا بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی چراغ ہوا کے راستے میں رکھا ہوا ہوگا تو وہ برابر جھلملاتا بھی رہے گا اور بجھ بھی جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بالکل یہی حالت جو ہے وہ لالہ و گل کی ہے۔ ان کی حیثیت بھی ہوا کے راستے کے چراغوں کی طرح ہے، وہ بھی جلد بجھ جانے والے ہیں، اور چراغوں میں جو رنگ ہے اس میں قرار کا یا قیام کا وہ بھی پریشان ہوگا، یعنی وہ ویسا نہیں رہے گا۔ یعنی ان کے لیے برقرار رہنے کی یا زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج کھلتے ہیں، تھوڑی دیر میں پنکھڑیاں ایک ایک کر کے الگ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نایاب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر پھول کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے جو ثبات کا رنگ جو ہے، یعنی قرار کا رنگ جو ہے، وہ جمنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور جو چیزیں زندگی میں حسن و جمال کے اعتبار سے بہت عزیز سمجھی جاتی ہیں، ان کی بے ثباتی ایسے عمدہ اور مناسب حال میں پیش کی ہے غالب نے کہ اس سے بہتر طریقہ آپ کے ذہن میں کوئی اور آتا نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سبد گل کے تلے بند کرے ہے گلچیں مژدہ، اے مرغ کے گلزار میں صیاد نہیں ہے۔ سبد گل کہتے ہیں وہ ٹوکری جس میں پھول چن چن کر جمع کیے جاتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس کو سبد گل کہتے ہیں، یعنی پھولوں کی ٹوکری۔ اور تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اور گلچیں کہتے ہیں پھول جمع کرنے والے کو، اور مژدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ اور اے مرغ، مرغ سے مراد یہاں پر ان کی پرندہ ہے، اور گلزار کہتے ہیں باغیچے کو، اور صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اے پرندے، خوشخبری ہو کہ گلچیں یعنی پھول چننے والا تجھے پھولوں کی ٹوکری کے نیچے بند کر رہا ہے، اور باغ میں کوئی شکاری اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب مرغ سے مراد بظاہر بلبل ہے، کیونکہ اکثر اور بیشتر شعراء جو ہیں وہ
باغ کے ساتھ بلبل کو ضرور لے کر آتے ہیں، اور پھولوں کی ٹوکری میں بند کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ جو پنجرے کی سختیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوم یہ کہ پھولوں سے نہ صرف قربت حاصل ہوتی ہے بلکہ بلبل کے ارد گرد پھول ہی پھول ہوں گے، جو صیاد جو پرندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موجود نہیں ہے۔ اب جس صورتحال پر اس کا اطلاق نہایت موزوں طریق پر ہو سکتا ہے، بظاہر وہ مرزا کے سامنے نہیں تھی۔ مثلاً انگریزوں کی حکومت کے آخری دور کو لے لیجئے، آزادی کا جذبہ بالکل عام ہو گیا تھا، اور انگریزوں کے لیے بر صغیر پہ یا ہندوستان پہ اطمینان سے مسلط رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو انہوں نے اصلاحات کا خاکہ تیار کیا اور اسے نافذ کر دیا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پرندے کو سبد گل یعنی پھولوں کی ٹوکری کے نیچے بند کرنے کی صورت تھی، اور ظاہر یہ کیا گیا تھا کہ صیاد باغ سے نکل گیا، یعنی انگریز جو ہے وہ چلا گیا ہے، یا اس نے یہ صیادی کی جگہ گل چینی اختیار کر لیے، یعنی یہ پہلے کی طرح شکار نہیں کرتا اور اپنی قوت کے یعنی بل بوتے پر محکموں کو نہیں دباتا، صرف مالی فائدے اٹھاتا ہے، یعنی پھول چنتا ہے۔ تو ایسی صورتیں مختلف احوال میں مختلف مقامات پر پیش آئیں۔ تو یہ غالب کا شعر جو ہے اس کو آپ ایک طرح سے سیاسی ہی سمجھ لیجئے کہ اس میں انہوں نے سیاست اور اس کے جو مضمرات ہوتے ہیں یا سیاست کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نفی سے کرتی ہے اسبات تراوش گویا، وہی ہے جائے دہن اس کو دم ایجاد نہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے نفی و اسبات۔ نفی کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور اسبات کے معنی ہوتے ہیں ہاں۔ آپ کو ہم یہ الفاظ اور ان کے معنی پہلے بھی کسی غزل کی شرح کے دوران بتلا چکے ہیں، بہرحال ایک مرتبہ پھر جان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصطلاح میں دونوں لفظوں کے معنی بہت وسیع ہیں۔ مثلا کلمہ طیبہ کو لے لیجئے، وہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے کلمہ نفی ہے، یعنی لا الہ، اس کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں۔ پھر کلمہ اسبات ہے، یعنی الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا۔ تو نفی اصطلاح تصوف میں اپنے آپ کو وجود حقیقی میں فنا کر دینے اور اس طرح اس وجود کا اثبات کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اکثر جو ذکر ہوتے ہیں اس میں ذکر نفی اور اثبات سے جو مقصود ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور تراوش کہتے ہیں ٹپکنے کو، نکلنے کو، کسی چیز کے ٹپکنے یا نکلنے کو تراوش کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح کلمہ توحید میں نفی سے اسبات کا ظہور ہوتا ہے، وہی کیفیت ہمارے محبوب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے وقت اسے دہن تو دیا ہی نہیں۔ اب دہن سے مراد پھر دیکھیے ایک مرتبہ وہی ہے کہ شاعروں نے جیسے محبوب کی کہ حسن کا پیمانہ اس کی چھوٹی یا پتلی کمر کو قرار دیا، اور پھر دیتے دیتے انہوں نے کمر بالکل غائب ہی کر دی۔ تو اسی طرح وہ دہن کے بارے میں بھی شعراء نے محبوب کے دہن کو بالکل ختم ہی کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ میاں نے جب ہمارے محبوب کو بنایا تو اس کا منہ بنایا ہی نہیں، دہن بنایا ہی نہیں، اور اس کی جگہ نہیں دے دی، یعنی وہ ہر بات پر انکار کرتا ہے، اور کلمہ نفی استعمال کرنا اس کی عادت ہے۔ تو اسی نفی سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا دہن ہے، اور گویا نفی سے اسبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ مرزا نے یہاں اسبات کو مؤنث استعمال کیا ہے۔
حالانکہ یہ مذکر ہے، اور مرزا خود بھی کہہ گئے ہیں کہ وہ مصرع دیکھیے، ہر رنگ میں باہر کا اثبات چاہیے۔ لیکن جن الفاظ کی تذکیر اور تانیث جو ہوتی ہے وہ محض اعتباری ہوتی ہے، ان میں زیادہ مین میخ نکالنی نہیں چاہیے۔ تو سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا نے ایک مضمون پیدا کیا اور اثبات کرتا ہے، اگر وہ لاتے کہ اسباب کرتا ہے تو کرتا کا الف دب جاتا، اور مرزا نے خود یوسف سیاح کے نام خط میں لکھا ہے کہ جہاں الف دبتا ہے میرے کلیجے میں ایک تیر لگتا ہے، یعنی اس وجہ سے کرتا ہے کہ بجائے کرتی ہے لکھ دیا، اور اعتباری تذکیر اور تانیث میں اسے زیادہ قابل گرفت سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ مرزا کے شعر پر غور کیجئے، اور یہ باتیں جو اب ہم نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے، دراصل کمرہ جماعت میں پڑھاتے ہوئے بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو الجھن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ لے آتے ہیں، تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہی بات ہم نے یہاں پر یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ کے لیے بھی دہرا دی ہے۔ اس کا شعر ہے اگلا: کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ جلوہ گری کا مطلب ہوتا ہے اپنا جلوہ دکھانا، یعنی ظاہری جلوہ آرائی کرنا، اور ولے جو ہے کوچہ آپ جانتے ہیں، گلی کو کہتے ہیں، بہشت کہتے ہیں جنت کو، یہی نقشہ ہے کا مطلب ہے اسی طرح ہے، ولے کا مطلب ہے لیکن۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہری جلوہ آرائی میں بہشت بھی تیرے کوچے سے کم نہیں، نقشہ تو واقعی وہی ہے لیکن وہاں اتنی آبادی نہیں۔ مطلب یہ کہ محبوب کے کوچے میں جو عاشقوں کا کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ویسی بھیڑ جنت میں دکھائی نہیں دیتی۔ ایک پہلو یہ نکال سکتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے شیدائیوں کا، یعنی اللہ کے شیدائیوں کا جو ہجوم، اس کا جلوہ دیکھنے کا بہت زیادہ آرزو مند ہے، وہ تعداد میں اتنا زیادہ ہے کہ بہشت میں جانے والوں کی تعداد سے اس کو کوئی مناسبت نہیں۔ اور مرزا غالب کے فلسفے کے مطابق بہشت میں وہ جائیں گے جو نیک عمل کریں گے، لیکن دیدار کے آرزو مند بہشت سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، اور دیدار ہی کے منتظر رہیں گے، اور ان کی تعداد یعنی اپنے عمل کا جزا پانے والوں سے بہت زیادہ ہوگی۔ آئیے آخری شعر دیکھ لیتے ہیں: کرتے کس منہ سے ہو غربت کی شکایت غالب، تم کو بے مہریے یاران وطن یاد نہیں۔ غربت کا مطلب یہاں آپ یہ نہ لیجئے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ غریب ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو اصل میں درست لفظ اس کے لیے ہے مفلس، اور غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بے وطن ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غربت کی حالت میں ہے، یعنی بے وطن ہے۔ اور بے مہری کا مطلب ہوتا ہے بے مروتی، برا سلوک کرنا، اور یاران وطن کا مطلب ہے وطن والے، یا وطن میں جو دوست ہیں ان کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ غالب تم کس منہ سے بے وطنی کی شکایت کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ وطن کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا تھا، اور جو تمہاری عزت اور قدر ہونی چاہیے تھی اس کی تو ان کی نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اب وطن سے محبت اہل وطن کی مہربانی، قدر شناسی اور ہمدردی کی بنا پر ہے۔ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں وہاں وطن اور بے وطنی میں آپ جانتے ہیں کچھ فرق نہیں رہتا۔ تو مرزا غالب بھی بے وطنی کی شکایت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بالکل بیجا ہے کہ یاران وطن سے بہت ہی بے مہری کے انتہائی صدمے اٹھا چکے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی اس غزل کے بقایا اشعار کی کچھ
تشریح جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو اب آپ سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.